بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پراسرار اور کالے جادو سے متعلق کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ رات کا گہرا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینے والا اندھیرا، خاموشی ایسی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اتنے میں خان بابا قبرستان سے باہر نکلے۔ خان بابا کا کام قبرستان میں قبریں کھودنا تھا، وہ پورے قبرستان کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ قبرستان میں نظر دوڑانے کے بعد کہ کوئی قبرستان میں ہے تو نہیں، واپس گھر کو جا رہے تھے کہ قبرستان کے باہر انہیں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہاں پر کوئی عورت چادر لپیٹے خود کو قبرستان کی دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ خان بابا کئی دنوں سے اس کو اس طرح قبرستان کے پاس بیٹھا دیکھتے اور کبھی روٹی خیرات کر دیتے، لیکن اب وہ اس بات پر پریشان تھے کہ یہ عورت نہ کچھ کہتی ہے اور نہ بولتی ہے، بس خاموشی سے یہیں بیٹھی رہتی ہے۔ انہیں کچھ وہم گزرا کہ کہیں یہ کوئی کسی پلاننگ کے تحت یہاں نہ بیٹھی ہو۔ وہ اس عورت کی طرف بڑھے جس نے ایک بڑی سی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی خان بابا نے اس عورت سے بات کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ یہاں پر کافی دنوں سے بیٹھ رہی ہے، آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ وہ عورت اپنے حلیے سے بہت ہی بدحال معلوم ہوتی تھی اور بس روتی رہتی تھی۔ خان بابا اس کے پاس پہنچے، اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اپنا منہ بھی پوری طرح چادر سے ڈھانپ لیا اور بولی، خبردار، اگر تم میری طرف بڑھے یا مجھے نقصان پہنچانے کے ارادے سے میری طرف بڑھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں بہت چیخوں گی اور چلاؤں گی، خبردار میری طرف مت آنا۔ اس عورت کی بات سن کر خان بابا اس سے دور ہی رک گئے اور اس سے پوچھا، بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قبرستان کی دیوار کے باہر ہی بیٹھی رہتی ہو اور روتی رہتی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اور یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ یہ بھی بھلا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر کسی کا انتظار کیا جائے؟ یہاں تو بس وہی لوگ آتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں کھانا اور رہائش دونوں مل سکیں، بہت سی جگہ ہیں، تم کہیں بھی جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر خان بابا ابھی مڑے ہی تھے کہ وہ عورت بولی، بابا میں یہاں مرنے کے لیے ہی تو آئی ہوں، اگر آپ مجھے زندہ ہی دفن کر دیں، اس دنیا سے میرا تعلق ختم کر دیں تو مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس عورت کی ایسی باتیں سن کر خان بابا کو غصہ آ گیا، ان کے پاؤں جم سے گئے، پھر پلٹ کر انہوں نے کہا، یہ کیا بک رہی ہو تم؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ پاگل خانے چلی جاؤ، وہاں کم از کم تمہیں 2 وقت کا کھانا تو مل جائے گا۔ اب کل صبح تم مجھے یہاں بیٹھی نظر مت آنا، ورنہ میں خود پاگل خانے والوں سے رابطہ کر کے تمہیں وہاں بھجوا دوں گا، اور خبردار آئندہ تم مجھے کبھی یہاں دکھائی دی، بڑی آئی، مجھے زندہ دفن کر دو۔ خان بابا کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ خدا کا خوف نہیں آتا کیا تمہیں؟ خدا کی دی ہوئی خوبصورت زندگی کو ختم کرنے کو کہتی ہو؟
مجھے اس گناہ کے لیے کیوں کہتی ہو؟ کیا اپنے رب سے امید ختم کر بیٹھی ہو؟ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ خان بابا شدید غصے میں تھے۔ ابھی وہ یہ کہہ کر پلٹنے ہی والے تھے کہ ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اس کے اوپر سے وہ چادر بھی اڑا دی جس سے وہ خود کو سمیٹے اور منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ چادر کے ہٹتے ہی خان بابا کی نظر جب اس عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ کانپ کر رہ گئے۔ گڑیا، گڑیا، کیا یہ تو ہے؟ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے میری بچی؟ تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ اب خان بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک رہے تھے اور وہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اب اس کی بھی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ خان بابا کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ اس بدحال عورت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے زاروں قطار رو رہے تھے اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خان بابا نے جب اس کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ عورت کا تو جیسے آنسوؤں کا سمندر کھل گیا ہو۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ جیسے آج وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنا سارا غم ختم کر دینا چاہتی ہو۔ ہاں بابا، میں آپ کی گڑیا ہوں، میں آپ کی گڑیا ہوں بابا۔ خان بابا نے اس کو سنبھالا اور پھر اپنے گھر لے آئے۔ دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کرنے لگے۔ بابا، آپ نے وہ گھر کیوں چھوڑ دیا اور یہاں قبرستان میں کیوں آ کر رہنے لگے ہیں؟ خان بابا نے اپنے اندر ایک گہری سانس کھینچی اور پھر کہنے لگے، بیٹا، تیری ماں کے مرنے اور تیرے چلے جانے کے بعد وہ گھر مجھے کاٹ کھاڑنے کو دوڑتا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا اور اب میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ تیری ماں کی قبر کو بار بار آ کے دیکھ لیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، بس اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، یہیں پر رہتا ہوں۔ گڑیا، تجھے یاد ہے بیٹا، جب میں تجھے لے کر آیا تھا یتیم خانہ سے، میں اکیلا تھا، دنیا میں میرا کوئی نہ تھا۔ تیرے آنے کے بعد میری زندگی میں رونق آ گئی اور تجھے جب لایا تھا نا تو یہ آم کا پیڑ اس کے بعد ہی لگایا تھا۔ دیکھ کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ بھی اور تو بھی۔ اور تجھے یاد ہے تو صبح اٹھ کر ہر روز اس کو گلے لگاتی تھی اور کہتی تھی، بابا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ پتہ نہیں گڑیا تو کہاں کھو گئی تھی؟ گڑیا بھی اس کو دیکھ کر جیسے کہیں کھو گئی ہو، پھر مسکرانے لگی۔ ہاں بابا، میں اس کو اپنا چھوٹا بھائی ہی کہتی تھی۔ پھر ایک لمبی سانس بھر کر کہنے لگی، کھوئی نہیں تھی بابا، بھٹک گئی تھی۔ ہاں بابا، میں بھٹک گئی تھی۔ میں جس شخص کے ساتھ گئی تھی اور اس سے شادی کی، لیکن اس نے مجھے مرنے کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا، جو میرے لیے سب کچھ تھا بابا۔ ایک پل ایسا آیا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ رہی اور اس نے مجھے اس خوفناک دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ خان بابا نے ایک گہری سانس بھری اور پھر اس سے پوچھا، مجھے بتا بیٹا، تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنے گزرے ہوئے 5 سالوں میں کھو گئی۔ بابا، جب میں کالج پڑھتی تھی نا تو وہاں پر ایک لڑکا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی بابا، لیکن میں نہیں بتا پائی۔ میں نے اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، ہم نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ اور اس سے بڑی غلطی تو مجھ سے یہ ہوئی، شادی سے پہلے ہی اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا۔ بابا، میں اس بات پر شرمندہ تھی اور مجھے خوف تھا کہ دنیا والے آپ کو تھو تھو کریں گے کہ ایک اناتھ بچی کو سہارا دیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ باپ کے منہ پہ کالک پوت کے چلی گئی۔ بابا، بس یہی خوف اور یہی ڈر نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کیا۔
میں آپ کی بدنامی اور آپ کا دکھ جو میری طرف سے تھا، میری غلطیوں کی وجہ سے تھا، میں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی بابا۔ میں اس لیے چلی گئی تھی، میں چھوڑ گئی تھی آپ کو۔ کالج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کے گھر چلی گئی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اس کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا بابا۔ انہوں نے مجھے قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ مجھے بہت زیادہ پیار دیا۔ لیکن میں بہت بدقسمت تھی بابا، میں بہت منحوس ثابت ہوئی تھی اس گھر کے لیے۔ میرے منحوس قدم پڑتے ہی اس گھر کی بربادی شروع ہو گئی۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی احمد کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کوما میں چلے گئے۔ شادی کو ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ میری ساس نے بستر پکڑ لیا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ شادی کے 6 ماہ تک میرے سسر پر فالج کا اٹیک ہوا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی بابا، اور میں اس گھر میں چوروں کی طرح ہر وقت چھپی چھپی رہتی اور شرمندہ رہتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں منحوس ہوں، اسی لیے تو ماں باپ نے بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھا اور یتیم خانے میں چھوڑ آئے، اس سے پہلے کہ میں حالات کو سمجھ پاتی۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹ میں پلنے والا احمد کا بچہ بھی فوت ہو گیا ہے، میرا پیٹ ہی اس کی قبر بن گئی ہے، تو اس کے بعد مجھ میں ذرا بھی ہمت باقی نہ رہی اور احمد نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں کہاں جاتی بابا؟ میرا کون سا ٹھکانہ تھا؟ اپنا گھر تو میں خود ہی چھوڑ چکی تھی، پھر کس منہ سے آپ کے پاس آتی؟ 4 سالوں تک بس میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لوگوں کی بھوکی نظروں کا نشانہ بنتی رہی۔ کبھی بھیک مانگ کر کھا لیتی تو کبھی مزدوری کر کے کچھ پیٹ بھر لیتی اپنا۔ انجان مردوں کی نظریں مجھے نوچتی رہیں۔ میں اپنی قسمت سے لڑتے لڑتے تھک گئی تو میں نے خودکشی کی سوچی، تو دیکھیں قسمت مجھے آپ کے پاس لے آئی۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ گڑیا کے منہ سے اس کے دکھوں کا حال سنتے ہوئے خان بابا بھی رو رہے تھے۔ اس کو اپنے گلے سے لگایا اور دلاسا دیا، نہیں میری بچی، تو منحوس نہیں ہے، تو بڑی برکتوں والی ہے۔ جب تجھے میں لے کے آیا تھا نا، تو میں نے استخارہ بھی کیا تھا، تو بڑی برکتوں والی ہے۔ تیرے آنے کے بعد میرے گھر میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ کچھ دھوکہ ہوا ہے، کچھ ایسا دھوکہ جو تجھے نظر نہیں آیا، جو تو سمجھ نہیں پائی۔ خان بابا کی بات سن کر گڑیا بھی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، خان بابا اس کو لے کر قبرستان سے باہر نکل آئے۔ قبرستان سے باہر کچھ فاصلے پر ایک بابا بیٹھتا تھا، وہ ایک ہندو تھا، ہندو جادوگر۔ اس کی بابا سے بہت دوستی تھی۔ خان بابا اور وہ بہت اچھے دوست تھے۔ خان بابا نے اسے پکارا، وہ شاید کسی چلے میں تھا۔ شنکر، آج تجھے دوستی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ شنکر لال نے فوراً آنکھیں کھولی اور سرخ سرخ آنکھوں سے وہ خان بابا اور گڑیا کو دیکھنے لگا۔ گڑیا کا اب سارا ماضی اس کی آنکھوں میں جیسے چل رہا ہو، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ شنکر لال نے اشارے سے انہیں اپنی کٹیا میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ باپ بیٹی ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا رہا۔ آنکھیں کھول کر وہ گڑیا سے مخاطب ہوا، بیٹی، تیرے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، تجھے گھر سے نکالنے کی سازش۔ انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی جسے تو سمجھ نہ سکی اور ان کے دھوکے میں آ گئی۔ ان کا مقصد تجھے گھر سے نکالنا تھا اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ خان بابا کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ وہ طیش میں آ گئے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لیں، اور یہی بات انہوں نے اپنے دوست شنکر لال سے کہی۔ شنکر چاچا، مجھے یقین نہیں آ رہا
کہ وہ سب مل کر، حتیٰ کہ میرا خاوند احمد بھی، ان سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے. میں کیسے یہ سب مان لوں؟ شنکر بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کہا، اس کے بعد شنکر بابا نے اسے کہا کہ بیٹا جب میں آنکھیں تمہیں بند کرنے کو کہوں تو تم فوراً آنکھیں اپنی بند کر لینا. اس کے بعد وہ کچھ پڑھتا رہا، اپنے منکوں پر کچھ بیٹھ کر پڑھائی کرتا رہا. پھر اس نے گڑیا کو آنکھیں بند کرنے کا کہا. جیسے ہی گڑیا نے اپنی آنکھیں بند کی، اسے ماضی کے وہ سال، وہ مناظر تمام نظر آئے جس میں اس کی ساس، سسر اور جیٹھ اس کے خلاف سازش تیار کر رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی. وہ بہت غصہ اور طیش میں آ چکی تھی. پھر منظر بدلا اور شنکر کاکا نے پھر سے کچھ پڑھا. اس کے بعد گڑیا کو اپنا سسرال، جس میں اس کی ساس، اس کا سسر اور اس کا جیٹھ نظر آ رہے تھے، جو بہت خوش تھے. اور احمد نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی بیوی کی گود میں بچہ بھی تھا. یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو چھلکے. وہ بہت غمزدہ تھی اور اس دھوکے سے وہ چور ہو چکی تھی، اور اس دھوکے نے اس کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا. گڑیا اور خان بابا وہ انصاف چاہتے تھے. وہ ہر صورت میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم کا حساب چاہتے تھے. ابھی وہ جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ شنکر بابا نے انہیں روک دیا. شنکر بابا بولے، خان اب تو کیا چاہتا ہے؟ کس طرح تو اپنی بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ خان بابا کی آنکھوں میں غصہ تھا. میں ان سب کو قتل کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بابا میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا حساب خود کروں گی، میں خود ان سے بدلہ لوں گی. بابا میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. بابا انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. وہ لگاتار رو رہی تھی، غصے میں بھی تھی. شنکر بابا نے اسے کہا کہ گڑیا اگر تجھے بدلہ ہی لینا ہے تو اس طرح بدلہ کیوں لینا چاہتی ہے کہ تیری ساری زندگی جیل کی سلاخوں میں گزرے؟ تو اس طرح بدلہ لے کہ جس طرح انہوں نے تیرے خلاف سازش کی اور وہ اب خوشحال ہیں، اور تیرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ جنہیں تو ان کو غلط ثابت کر دے. تو میری شاگرد بن جا اور پھر اسی علم کے ذریعے تو جو چاہے گی تو کر سکے گی، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اور تو جیسا چاہے گی وہ کر لے گی. گڑیا کو اب سب سمجھ آ چکا تھا اور خان بابا بھی راضی تھے کہ وہ مزید گڑیا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. چند مہینوں میں ہی گڑیا نے شنکر بابا سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا. بہت سے منتر اور جاپ سیکھ لیے تھے. وہ کالے علم کے بہت سے منتروں کی ماہر ہو گئی تھی. منتر اور جاپ سیکھنے کے بعد، کالے علم کے خاص منتر سیکھنے کے بعد گڑیا سیدھا اپنے سسرال جا پہنچی اور دروازے پر دستک دیے بغیر سیدھا کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں ساس، سسر، جیٹھ اور سب بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. گڑیا کو دیکھ کر جیسے چائے کے گھونٹ ان کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے. سنبل تم؟ احمد نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا. ہاں میں، اور میں جان چکی ہوں کہ جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا. اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گی کہ دکھ دینا اور تکلیف دینا کسے کہتے ہیں. دکھ اور تکلیف کیا ہے جو میں نے جھیلا، اور چال بازی کیا ہوتی ہے، اور کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کھیلا. ہاں اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے. اس کے بعد سنبل کہتی ہوئی دروازے سے واپس باہر نکل گئی. اسی گلی میں کرائے پر ایک کمرہ لے کر رہنے لگی. وہ دن رات اپنے عمل میں رہتی. وہ سب کے نام جانتی تھی اور سب کے گھر کے طور طریقوں سے واقف تھی. اس نے سب سے پہلے اپنی ساس کو نشانہ بنایا. ساس کو اب ہر جگہ پر مختلف سائے نظر آنے لگے. وہ خوف سے چیختی اور چلاتی. کبھی اس کو اپنے جسم پر چھپکلیاں چڑھتی ہوئی محسوس ہوتی اور وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں دوڑتی اور چیختی چلاتی. گڑیا منتر پڑھ کے اور مختلف چلوں کے ذریعے نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا. سب کو لگنے لگا تھا
کہ یہ پاگل ہو چکی ہے۔ کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو خود پاگل خانے جمع کروا دیا۔ اب باری سسر کی تھی۔ گڑیا اب اس کے خلاف چل رہی تھی۔ اب اس کے لیے وہ اپنے چلے اور عمل کر رہی تھی۔ سسر کو سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک ہوا۔ گھر والے پھر بھی نہ سمجھ سکے کہ ساس کے بعد سسر کا اٹیک ہونا، گڑیا کی دھمکی دینا، وہ بالکل بھی نہ جان سکے۔ والد تو بس یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ماں کی ایسی حالت دیکھ کر دکھ سے والد کو اٹیک ہوا ہے۔ اس کے بعد بڑے بھائی اس پر عمل ہونے لگا۔ گڑیا رفتہ رفتہ عمل کرتی اور ایک کے بعد ایک شکار اپنا کرتی گئی۔ بھائی پر ایسے چلے اور عمل کیے گئے کہ جسے شدید بیماری نے آ گھیرا وہ ہسپتال کے بستر پر لگ گیا۔ نہ وہ زندوں میں شمار تھا اور نہ مردوں میں۔ اس کے بعد ان کا گھر بالکل خالی ہو چکا تھا، سوائے اس کی بیوی اور بچے کے اور رحمت کے۔ گڑیا ٹھیک 2 ماہ کے بعد گڑیا اس گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئی۔ گڑیا کو دیکھتے ہی احمد خوفزدہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کیا خوف تھا۔ گڑیا کے چہرے کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوفناک حالت میں نظر آ رہی تھی۔ بظاہر تو وہ ایک عورت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی سرخ آنکھوں میں اسے کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ گڑیا کے گھر میں داخل ہوتے ہی احمد الٹے قدم پیچھے ہونے لگا۔ شاید اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں گڑیا کا ہاتھ ہے۔ وہ جا کے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کی بیوی آگے آ گئی۔ خدا کے لیے میرے خامند کو کچھ مت کہنا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور اس معصوم بچے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی گود میں لیٹا ہوا بچہ اب رو رہا تھا۔ اس کی آوازوں نے گڑیا کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ کچھ لمحے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی۔ اس کے بعد وہ احمد سے مخاطب ہوئی کہ تجھے اس بچے کے صدقے چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ معصوم ہے، شکر ادا کرو اس عورت کا اور اس بچے کا جن کی وجہ سے میں تمہیں آج چھوڑ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر گڑیا الٹے قدم گھر سے واپس ہوئی۔ واپس جاتے ہوئے گڑیا کے قدم زمین پر جہاں جہاں پڑ رہے تھے وہاں وہاں سرخ رنگ کے نشان پڑ رہے تھے کہ گویا اس کے پیروں سے جیسے اس کے پیروں سے خون لگا ہو اور جس کے نشان زمین پر پڑتے جا رہے تھے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔